نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض منافقین جانے کی ہمت تو نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ آ کر چندہ دے رہے تھے کہ کچھ ہمارا چندہ قبول کر لیجئے تاکہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہو جائے۔ بہانہ کر لیا بڑی مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے، میں جا تو نہیں پا رہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کو بھی کچھ خدمت کر لوں۔ پابندی لگا دی گئی کہ ان کا کوئی چندہ، ان کا کوئی اس حوالے سے مالی تعاون انفاق قبول نہ کیا جائے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، انفقوا طوعا او کرہا، تم خرچ کرو چاہے خوشی خوشی، چاہے تم خرچ کرو بامر مجبوری، لن یتقبل منکم، تمہاری طرف سے تمہارا خرچ قبول نہیں کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم لوگ نافرمان ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنے والے ہو، تم اللہ کی راہ میں نکلنے کو تیار نہیں ہو۔ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور ان کے بارے میں نہیں روکا کہ قبول کیا جائے ان کا انفاق، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر اس بات میں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا۔ اگر انسان جان بوجھ کر اللہ اس کے رسول کے حکم کو نہ مانے تو اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا یہ بھی عملی کفر ہے۔ فتویٰ نہیں لگے گا، فتویٰ تب لگے گا کفر کا جب کہ آدمی زبان سے انکار کر دے کہ میں اس حکم کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ حکم ہے ہی غلط، لیکن زبان سے تو نہ کہے، عملی اعتبار سے اللہ کے حکم پر اگر عمل نہیں کر رہا تو اس حکم کے حوالے سے عملی طور پر کافر ہو گیا۔ جیسے مثال آئی تھی، زبان سے نہیں کہتا کہ حج نہیں کرنا چاہیے، کہے کہ حج کرنا چاہیے، لیکن باوجود استطاعت کے حج نہیں کر رہا تو گویا عملی طور پر حج والے حکم کا کفر کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد کہ پھر مجھے پرواہ نہیں کہ ایسا شخص یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے، تو فرمایا نہیں روکا ان کے بارے میں کہ ان کے صدقات، ان کا انفاق قبول کیا جائے، مگر اس بات نے، سبب نے، انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور وہ لوگ نماز کے پاس نہیں آتے مگر یہ ہے کہ بڑی سستی کے ساتھ، کچھ ذوق و شوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ لگتا ہے جیسے ایک ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اس طرح سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ذوق و شوق سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ مال نہیں خرچ کرتے مگر یہ ہے کہ بڑے برے دل کے ساتھ، ہارے دل کے ساتھ، کراہیت کے ساتھ۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ کو متاثر نہ کریں نہ ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولادیں، یعنی ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے آپ متاثر نہ ہوں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو ان دونوں کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ یہ مال یہیں چھوڑ کے جب مریں گے تو تکلیف ہوگی ان کو کہ ہم نے اتنا مال جمع کیا تھا، ہمارے کام کچھ نہ آیا، یا پھر کوئی ایسا حادثہ ہوگا، ایسی بیماری ہوگی کہ یہ سارا مال ڈرین ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح سے عبداللہ بن ابی کو اس کی اولاد نے تڑپایا۔ کس طرح سے تڑپایا کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ بڑے پکے مومن تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ باپ کو اس کے اوپر تکلیف تھی کہ میری روش تو کچھ اور ہے اور بیٹا جو ہے میری روش کے خلاف کچھ کر رہا ہے۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے والد کو بھی ٹوکا اس کی منافقت پر، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو انہی دونوں کے ذریعے سے، یعنی مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے گا۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں نکلیں گی اس حال میں کہ وہ کافری ہوں گے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تمہیں میں سے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اپنے کردار کے ذریعے سے تو اپنا اخلاص ثابت نہ کر سکے، وہ پھر زبان کے ذریعے سے اخلاص ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، تو لہٰذا قسمیں کھاتے تھے بار بار کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، تمہیں میں سے ہیں۔ وما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تم سے جدا ہونا چاہتے ہیں یا تم سے ڈرتے ہیں۔ لو یجدون ملجأ، اگر وہ پالیں کوئی پناہ گاہ، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخلا، یا کوئی بھی داخل ہونے کی جگہ کہ جہاں ان کو پناہ مل جائے تم سے، لولوا الیہ،
تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بھاگیں گے، وہم یجمحون، اس حال میں بھاگیں گے جیسے کہ کوئی جانور رسی توڑا کر بھاگتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔